ہم تو ہر مذہب کا احترام کرنے کے قائل ہیں, ہر مسلک کا احترام کرنے کے قائل ہیں, لیکن یہ مذاق کیا ہے؟ اب بتلاؤں؟ اب اگر سن سکو تو سنو, اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ذرا جورت سے بھی دو جملے خطاب ہو جائے. صاحب انجیل, صاحب شریعت, آج تک زندہ ہیں, چوتھے آسمان پہ ہیں, صلوات اللہ وسلام علیہ, ہمارا ایمان ان کے اوپر. پیسہ ہے یا نہیں؟ اور کیا خوشنما تعلیم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, کیا خوشنما تعلیم ہے. میں تو ایک بہت ہی مشہور و معروف جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا خوشنما تعلیم ہے, پیاری اخلاقی تعلیم. کہنے لگے کہ اگر کوئی ظالم تمہارے ایک رخسار پہ تماشا مار دے تو کیا کرو؟ دوسرا آگے کر دو. اس سے اچھی تعلیم ممکن نہیں ہے. واقعہ یہ کہ اس سے اچھی تعلیم ممکن نہیں ہے. ذلیل کر دو اسے, اس ظالم کو ذلیل کر دو کہ اگر وہ ایک رخسارے پہ تماچا مارتا ہے تم دوسرا رخسارہ اس کے سامنے پیش کر دو. پیاری تعلیم ہے نا, اچھی تعلیم ہے. میرے ایک نبی کی تعلیم ہے جو صاحب شریعت تھا. لیکن اب میں ان سے کہہ رہا ہوں جو تصویریں بناتے ہیں کہ اگر وہ دوسرے پہ بھی تماچا مار دے تو پھر کیا کرو گے؟ اگر ایک رخسارے پہ تماچا مار دے دوسرا پیش کر دو, اور اگر دوسرے پہ رخسارے پہ تماشا مار دے تو تیسرا رخسارہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو میرا جملہ برداشت کرو گے؟ بہت پیاری تعلیم ہے, لیکن اس تعلیم میں ماں کی ممتا ہے, باپ کا جلال نہیں ہے. یہی تو گزارش ہے کہ بات کرو تو برہان سے بات کرو, بات کرو تو دلیل سے بات کرو. دیکھا تم نے, ماں کی ممتا تو ہے اور اس عہد کے لیے بہترین تعلیم تھی, لیکن اگر دوسرے رخسارے پہ تماچا مار دے تو تیسرا رخسارہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور اب بتاؤں کہ قرآن نے کیا کہا؟ سنو بھائی, اب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کوئی تمہیں تماچا مار دے تو اتنی ہی زور کا تماچا تم اس کے رخسارے پہ مار دو. دیکھو, ظلم نہ ہونے پائے, یہ ہے کمال عدل کی منزل. ظلم نہ ہونے پائے, بے مثل ما عوقبتم بہ, جتنی زور کا تماچا اس نے مارا اتنی ہی زور کا ویسا ہی تماچا تم اس کے منہ پہ مار دو. انسانی شرافت کو کیسا بچایا ہے, انسانی غیرت کو کیسا بچایا ہے. ہر انسان میں شجاعت ہوتی ہے, شرافت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے, مدافعت کی قوت ہوتی ہے. تو کیسا بچا لیا, اور ہاتھ اٹھوا دیا, اور جب ہاتھ اٹھ گیا تو اب سنو گے کیا کرنے لگا؟ لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, لیکن اگر چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے. اب دنیا سن لے کہ ہم بھی چھوڑ رہے ہیں. سلسلہ فکر کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, کلمت اللہ, کنواری مریم اور معصومہ مریم کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے, سورہ زخرف میں آواز دی, ان هو الا عبد انعمنا علیہ. یہ عیسیٰ ہمارا بندہ تھا, ہم نے اس پہ اپنی نعمتیں نازل کی تھی. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل, اور ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی مثال بنایا تھا. مثل ذات جیسا, مثل صفات جیسا. عیسیٰ مثل نہیں ہے, مثل ہے. اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اس کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں, جو ہوگا وہ مثل ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام مثلاً لبنی اسرائیل, یہ مثل سمجھ میں آ گیا. اب اس سے زیادہ تو میں واضح نہیں کر سکتا تھا. مثل ہوتا ہے ذات میں, ذات جیسا, ذات ملتی جلتی, اور مثل صفتیں ملتی جلتی. اللہ کا مثل تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کی صفات کا مظہر تو کوئی ہو سکتا ہے نا. مثلاً لبنی اسرائیل, یہ مثل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مثل ہے بنی اسرائیل میں. سن لیا تم نے سورہ زخرف کی آیت ہے. اور اب سورہ روم میں کہنے لگا وَلَّهُ الْمَثَلُ, پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, وَلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
ایک ایسا بھی ہے جو مثل اعلیٰ ہے. ایک ایسا بھی ہے جو مثل اعلیٰ بھی ہے اور وہ آسمانوں میں بھی مشہور ہے, زمین میں بھی مشہور ہے, تعارف بھی کرا دیا. اب ایسا تلاش کرو مثل اللہ کا نمونہ جو آسمانوں میں بھی مشہور ہو, زمینوں میں بھی مشہور ہو. نہیں ملا کوئی شخص مگر ایک ہی ملا جو آسمانوں میں احمد تھا, زمین پہ آیا تو محمد بن کے آیا.